السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فتح مکہ کی بات چل رہی ہے، اور گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابو سفیان جب انہوں نے دیکھ لیا کہ بنو بکر نے اور قریش نے مل کر بدعہدی کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو بھی دو ٹوک اور جاہلانہ اور متکبرانہ انداز میں جواب دیا، تو یہ لوگ، ان لوگوں نے ابو سفیان کو جو ہے وہ قاصد بنا کر کے بھیجا، اور اس ارادے سے بھیجا کہ یہ مدینے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، اور جو معاہدہ ہوا ہے اس کی جو ہے ایک طریقے سے دوبارہ اس کو شروع کر دیا جائے، دوبارہ وہ شروع کر دیا جائے۔ بہرحال معاہدے کی تجدید کے لیے ابو سفیان مدینہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کی طرف سے ذمہ داری لے لیں، جن کی عمر مشکل سے 5 سال تھی۔ لیکن حضرت علی نے ان کو پھر یہ کہا کہ تم اکیلے اپنے آپ ہی کھڑے ہو کر کے اعلان کر دو، حالانکہ معاہدہ ایک طرف تو ہوتا نہیں ہے، نہ اس کی تجدید ایک طرف سے ہوتی ہے، لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا، انہوں نے مسجد نبوی کے دالان میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، جیسے کہ حضرت علی نے ان کو تجویز دی تھی۔ اس پر بھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے کوئی جواب نہیں دیا، اعلان کر کے یہ چلے گئے۔ لیکن ان کو بھی کہیں نہ کہیں خدشہ تھا کہ جو بات ہم نے کی ہے اس سے ایگریمنٹ دوبارہ رینیو نہیں ہوگا، معاہدے کی تجدید نہیں ہوگی، تو چلے تو یہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اور مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں میں خاموش جو ہے جنگ کی تیاریوں کا آپ نے اشارہ دے دیا۔ جب یہ مکہ پہنچے ابو سفیان، تو مکے والوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، انہوں نے ساری رودات بتا دی کہ اس طریقے سے ہوا، یہ معاملہ ہوا، اور میں کھڑے ہو کر کے اعلان کر کے آیا ہوں۔ تو اس پر مکے والوں نے جو پلٹ کر ان کو جواب دیا کہ ابو سفیان تم نے تو مروا دیا، وہی حق، تمہارا ناس ہو تمہارا کہ تم نے ہمیں بالکل جو ہے بیچ میں چھوڑ دیا گرے زون کے اندر، نہ تو تم معاہدے کو تجدید کر کے آئے کہ ہم بے فکر ہو جائیں، اور نہ تم انکار کی کوئی شکل لے کر کے آئے ہو کہ ہم جنگ کی تیاریوں میں لگ جائیں، اب تم نے بالکل بیچ میں لا کر کے ہمیں لٹکا دیا، تمہاری یہ بات ایسی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 10ویں تاریخ کو، 10واں روزہ تھا، سب روزے سے تھے، اللہ کے رسول بھی روزے سے تھے، صحابہ کرام بھی روزے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکے کی طرف کوچ کرنے کا اشارہ دیا، حکم دیا، اور صحابہ کرام مکے کی جانب نکل پڑے۔ یہ فتح مکہ کا معرکہ تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا لشکر، جس کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، کم و بیش 10,000 موٹا موٹا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ کرام تھے۔ 10ویں روزے کو عصر کی نماز پڑھ کے مدینہ سے روانگی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ انشاءاللہ ازواج مطہرات کا بھی ہم سیرت کے ختم ہونے کے بعد ذکر کریں گے، اور ان جو پاکیزہ اور مقدس ہستی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ہماری مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، ایک ایک دو اسباق میں ان کی سیرت کو بھی مکمل پڑھیں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، پڑھنے کی توفیق دے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ سے باہر نکلے، تو مدینہ سے باہر نکلنے کے بعد، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، یہ تقریباً 7-8 دن کا سفر ہوتا تھا، بیچ میں 7-8 سٹاپ ہوتے تھے، الگ الگ بستیاں تھیں۔ تو جو سب سے پہلی بستی، سب سے پہلی منزل مدینہ سے نکلنے کے بعد پڑتی تھی، اس کا نام تھا ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ آج بھی بہت سارے لوگ یہاں پہنچ کر احرام باندھتے ہیں، اور مدینہ سے نکل کر جب ایسے بہت سارے حاجی ہوتے ہیں جن کو پہلے مدینہ لے جایا جاتا ہے، تو وہ مدینہ میں زیارت کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کچھ دن مدینہ میں رکتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ جاتے ہیں مکہ کی جانب، تو ذوالحلیفہ سے وہ احرام باندھتے ہیں حج کا۔
تو یہ ذوالحلیفہ آج بھی ہے اور یہاں پر لوگ اسٹے کرتے ہیں، رکتے ہیں، آج بھی رکتے ہیں۔ اس زمانے میں یہاں باقاعدہ قیام کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ پہنچے ہیں تو یہاں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، سامان مدینہ بھیج دیا، اور یہ خود مدینہ نہیں گئے بس، بلکہ اسی لشکر کے ساتھ جو ہے وہ واپس دوبارہ اس مکہ فتح کرنے کی مہم کے اندر شریک ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت عباس جو ہے ایمان تو بہت پہلے لے آئے تھے، لیکن مکہ کے اندر ہی رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حضرت عباس کو حکم دیا تھا کہ آپ وہاں رہیں، اور وہاں پر رہ کر ان کی جو خبریں ہیں، ان کے جو حال احوال ہیں، وہ خط و کتابت کے ذریعے سے مجھے بتاتے رہیں۔ تو حضرت عباس اگرچہ ایمان لے آئے تھے لیکن مکہ کے اندر تھے، اور ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ کتنے آخر میں ہجرت کی ہے کہ ادھر سے مکہ فتح کرنے کے لیے جو ہے وہ لشکر نکلا ہے، ادھر سے یہ ہجرت کرنے کے ارادے سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ چچا آپ آخری مہاجر ہوں گے، آپ کی ہجرت آخری ہجرت ہوگی، آپ آخری مہاجر ہوں گے، اس طرح میں آخری نبی ہوں، جس طرح میں نبیوں کے بعد آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس طرح آپ مہاجرین میں سے آخری مہاجر ہوں گے، آپ کے بعد کوئی مہاجر نہیں ہے۔ تو حضرت عباس جو ہے یہ آخری مہاجر تھے، اور مدینہ پہنچے بھی نہیں، سامان بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے، کیونکہ فتح کے بعد پھر کوئی ہجرت کرتا نہیں، کیونکہ ہجرت تو کی جاتی ہے ظلم و ستم کے زمانے میں، پریشانیوں اور دکھ اور تکلیفوں کے زمانے میں، جب فتح ہو جائے اور آسانیاں ہو جائیں اس کے بعد تو پھر ہجرت نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحلیفہ ہی کے مقام سے اپنا سامان جو ہے کسی کے ہاتھ بھیج دیتا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدید کے نام سے کوئی جگہ آتی ہے، وہاں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر روزہ افطار فرما لیا۔ روزے سے تھے نا، حالانکہ رمضان کا روزہ تھا، فرض روزہ تھا، لیکن سفر میں تھے اور جہاد کی مشقت تھی، پلس گرمی کا بڑا خطرناک موسم تھا، گرمی بہت شدت کی تھی۔ ان تینوں وجوہات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا، افطاری فرما لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو صحابہ کرام تھے، سارے روزے سے تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں روزہ توڑ دیا، افطاری کر لی، اور اس حالت میں روزہ توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیں، آج بھی اگر کوئی شخص رمضان کے چاہے فرض روزے سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن سفر کی مشقت ہو، گرمی کا موسم ہو، تو اس صورت کے اندر بھی سفر کی مشقتوں کی وجہ سے اور خود کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے ڈر کی وجہ سے بندہ اگر چاہے تو روزہ افطار کر سکتا ہے، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا ہوگی۔ اس صورت کے اندر روزہ توڑنے کی، افطار کرنے کی کوئی اس کے اوپر وبال نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، حنفیہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اگر کوئی شخص آج بھی جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور سفر کی مشقتیں کم ہو جاتی ہیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں فلائٹس بھی ہیں اور اے سی والی گاڑیاں بھی ہیں اور دنیا بھر کی سہولیات مہیا ہیں، اس صورت کے اندر اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر سفر کر لیتا ہے اور زیادہ اس کو پریشانی نہیں ہوتی، تو اس صورت کے اندر روزہ رکھنا ہی افضل ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا یہ تو جنگ والا سفر تھا بھائی، کوئی عام اور معمولی سفر تو تھا نہیں، کسی دوسری تجارت وغیرہ کے لیے تو جا نہیں رہے تھے، جنگ کا معاملہ تھا، تو لہٰذا یہاں پر تو روزہ توڑنا پھر ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اگر اس صورت کے اندر روزہ نہ توڑا جاتا تو پھر کمزوری آ جاتی، اور پھر جو طاقت اور جو ہمت چاہیے جنگ کے اندر، جنگ کے میدان میں، پھر وہ حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا حالانکہ بعد میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن اس وقت تک تو جنگ کے حالات ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ زہران ایک مقام ہے وہاں پہنچے۔ مرہ زہران یہ وہ جگہ ہے، یوں سمجھ لیں جیسے مدینہ سے نکل کر جو سب سے پہلی منزل ذوالحلیفہ کے نام سے آتی تھی، اسی طریقے سے جب مکے سے باہر نکلتے تھے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد جو سب سے پہلی منزل آتی تھی وہ مرہ زہران آتی تھی۔ تو یوں سمجھ لیں مدینہ سے چلتے ہوئے جب مکہ بندہ جاتا تھا تو یہ آخری اسٹاپ پڑتا تھا مرہ زہران۔ یہاں پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم دیا، اور صحابہ کرام، کیونکہ 10,000 کا لشکر تھا، ہزاروں کے قریب خیمے لگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو یہ حکم دیا کہ سب کے سب اپنے خیموں کے آگے آگ جلا لیں، کھانا وغیرہ پکانے کے لیے، کیونکہ اور جو بھی دوسری ضروریات ہیں اس کے لیے آگ جلا لیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ابو سفیان نے جا کر کے مکے والوں کو کہہ دیا تھا کہ بھائی اس طریقے کا یہ معاملہ ہوا ہے، تو مکے والے کشمکش میں تو تھے ہی۔ ابو سفیان بھی کسی نہ کسی اس میں پریشانی میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں کب، ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات کو کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں، اپنے جن لوگوں سے حلیفانہ تعلقات ہیں ان کا بدلہ ضرور لیں گے، اور ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا حساب کتاب کرنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ اسی فکر میں مبتلا رہتے تھے، مکے کی گلیوں میں گھومتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ موقع ایسا آیا کہ ابو سفیان جو ہے وہ 2 ساتھی ان کے ساتھ میں تھے، حکیم ابن حزام اور بدیل بن ورقہ، یہ 2 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر ٹہلتے ٹہلتے یہ مکے سے باہر آ گئے۔
یعنی اس مقام پر آ گئے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر مکے کے باہر جو مکے کے اندر آنے کا انٹری کا رستہ تھا وہ جگہ دکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے وہاں آ کر کے باہر کھڑے ہو کر کے دیکھا تو ان کو پتہ یہ چلا کہ آگے تو ہزاروں آگے جل رہی ہیں، اندھیرے میں خیمے نظر آئے نہ آئے لیکن آگے نظر آ گئیں، اور اتنی آگ اتنے الاؤ، ان کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس پر انہوں نے پوچھا یہ آگ کیسی ہے، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے؟ تو بدیل ابن ورقہ کہنے لگے کہ یہ ہو سکتا ہے بنو خزاعہ ہوں، مکے کے باہر رہتے ہیں نا یہ لوگ۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بنو خزاعہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے، یہ لوگ بڑے ذلیل ہیں اور بڑے حقیر ہیں۔ اس زمانے میں تعداد کا زیادہ ہونا اور فزیکلی اسٹرانگ ہونا یہ سب سے بڑی یعنی کہ بہت بڑی وہ سمجھی جاتی تھی طاقت۔ آج کے زمانے میں تو ٹیکنالوجی اور ترقی کا دور ہے، اس زمانے میں فزیکل ایکٹیویٹی، جسمانی صحت اور تعداد کے اندر زیادہ، اسی وجہ سے وہ آدمی زیادہ عزت دار سمجھا جاتا تھا جس کے بچے زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ اس دور کے اندر جب کبھی بھی کسی کے اوپر جنگ مسلط ہو جاتی تھی تو آدمی اپنے بڑے خاندان اور کثرت اولاد کی وجہ ہی سے میدان جہاد کے اندر ٹک سکتا تھا۔ تو لہٰذا یہ لوگ بنو خزاعہ کو بہت حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے کیونکہ وہ تعداد کے اندر بہت کم تھے۔ تو ابو سفیان نے یہی کہا کہ یہ تعداد بہت کم، اتنی بڑی نہیں ہے بنو خزاعہ کی، یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ بہرحال ابو سفیان نے جب اس بات کی معلومات کی تو پتہ یہ چلا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے اور مکے کے اوپر آگے حملہ کرنے۔ دراصل یہ وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار صحابہ کرام جو ایسے جن کو جاسوسی یا چوکیدار کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ جس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں مکے کے بالکل قریب ہے، مکہ سامنے ہی ہے، یعنی کہ بالکل انٹری پوائنٹ ہے بس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کو یہ حکم دے دیا کہ اطراف میں جائزہ لیتے رہو، دیکھتے رہو کہیں کوئی معاملہ۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر ایک بات اور کہی، وہ یہ کہی کہ اگر کسی کو ابو سفیان مل جائے تو کوئی اس کو قتل نہ کرے اور اس کو جان سے نہ مارے۔ اچھا جی، ابو سفیان کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت تھے اسلام لانے سے پہلے ان کے اوپر جرم بہت زیادہ تھے، کئی مارکوں کے اندر بھی مسلمانوں کے خلاف شریک رہے اور بہت زیادہ کارروائیوں کے اندر مبتلا رہے اور بہت زیادہ لوگوں کے قتل و قتال کے اندر بھی جیسے بنو خزاعہ والا واقعہ، بہت سارے معاملات میں یہ شریک تھے۔ تو کہیں ایسا ہو جا کہ اگر کسی صحابی کو نظر آ جاتے تو وہ کہتا تھا یہ تو میرے باپ کا قاتل ہے، کوئی کہتا میرے چچا کا قاتل ہے، کوئی کہتا میرے بھتیجے کا، کوئی میری بیٹے کا۔ بہرحال اگر کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جاتے تو قصاصاً ضرور قتل ہوتے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرما دیا تھا کہ کوئی بھی ابو سفیان کو قتل نہ کرے، ان کو میرے پاس لے کر کے آئیں اگر یہ مل جائیں۔ تو اس وقت جو چوکیدار صحابہ تھے اس وقت گشت کر رہے تھے، ان کو ابو سفیان نظر آ گئے، ابو سفیان کو پکڑ کر لے جانے لگے۔ اور کہیں سے حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی آواز ان کو سنائی دی ابو سفیان کو، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کہ یہ جو لشکر ہے اس کے سامنے یہ تمہارے مکے کے جتنے لوگ ہیں، جتنی آبادی ہے، وہ سارے کے سامنے ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے، ٹھہر نہیں سکتے، ان کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہتھیار ڈال دو، سرنڈر کر دو، اور اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تمام کیے ہوئے گناہوں کو بخش دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اس آواز کی طرف دوڑے جدھر سے ابو سفیان کی حضرت عباس کی آواز ہے۔ اندھیرا تھا نا تو بہت ممکن ہے حضرت عباس نے ان کو دیکھ لیا ہو، لیکن انہوں نے حضرت عباس کو نہ دیکھا ہو، جہاں سے آواز آ رہی تھی اس طرف دوڑے تو حضرت عباس مل گئے۔ حضرت عباس نے ان کو امان دے دی اور یہ کہا کہ میرے گدھے پر، میرے خچر پر بیٹھ کر میرے ساتھ سوار ہو کر اللہ کے رسول کے پاس چلو اور وہاں چل کر کے بات کرو، اگر تم نے وہاں چل کر بات کر لی تو بہت ممکن ہے کہ کچھ معاملہ حل ہو جائے۔ اب یہ جا رہے تھے حضرت عباس کے ساتھ ان کی سواری پر پیچھے بیٹھ کر، کہیں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی ابو سفیان پر، وہ لپکے دوڑے۔ بعض روایتوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے پیچھے سے گھوسا یا تماچا مار دیا ان کی کمر پر، گدی پر ابو سفیان کی۔ تو اس وقت کہا کہ خدا کی قسم ابو سفیان بغیر کسی عہد و پیمان کے ہاتھ آ گیا ہے، کیوں نہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جلدی سے دوڑے کیونکہ حضرت عباس کے ساتھ تھے نا یہ، تو اس وقت تو انہوں نے کچھ کہا نہیں، دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم ابو سفیان بغیر کسی عہد و پیمان کے ہاتھ آ گیا ہے، آپ کی اجازت چاہیے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابو سفیان کی گردن کاٹ دوں اور یہ سعادت مجھے مل جائے۔ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے خیمے کے دروازے سے جو ہے حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر کے داخل ہو گئے، ساتھ میں حکیم ابن حزام، بدیل ابن ورقہ، وہ دونوں بھی تھے ساتھ میں، یہ لے کر کے آ گئے۔ انہوں نے سن لیا کہ اب عمر فاروق جو ہیں ابو سفیان کے بارے میں اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ یہ بات حضرت عباس کو ناگوار لگی کیونکہ یہ امان دے چکے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، عمر جو کہہ رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں ان کو امان دے چکا ہوں ابو سفیان کو۔ اس کے بعد حضرت عباس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ ہاں، تمہیں ان کو مارنے کی جلدی اس لیے ہے، ان کو قتل کرنا اس لیے چاہتے ہو کہ کیونکہ یہ تمہارے خاندان بنو عدی میں سے نہیں ہے،
اگر یہ تمہارے خاندان بنو عدی میں سے ہوتا تو تمہیں اس کو مارنے کی اتنی جلدی نہ ہوتی، اتنی جلد بازی سے پیش نہ آتے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست ایک طریقے سے تقریر کی اور ایک جواب دیا کہ اللہ کے خدا کی قسم، میرا حال تو یہ ہے کہ اگر مجھے یہ آپشن دیا جائے کہ میرے باپ خطاب اور حضرت عباس آپ دونوں میں سے جو شخص پہلے اسلام قبول کر سکتا ہو تو کون پہلے قبول کرے، تو میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے اسلام قبول کریں، اس لیے کہ آپ کا اسلام قبول کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش کر دے گا۔ میرے باپ کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ کی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ایمان سے ہوگی، اس لیے مجھے تو آپ کا ایمان زیادہ محبوب ہے، میری تو یہ حالت ہے، آپ اگر میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو بھی اس کا میں کیا کر سکتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے یہ جواب دیا۔ یہ جو ابو سفیان تھے یہ بنو امیہ میں سے تھے، اور حضرت عباس جو تھے یہ بنو ہاشم میں سے، اور بنو ہاشم اور بنو امیہ اوپر جا کر کے ایک ہی خاندان ہو جاتا ہے، اوپر جا کر کے نیچے دو اولادیں بنتی ہیں۔ بہرحال اس وجہ سے انہوں نے ابو سفیان کو پھر قتل نہیں ہونے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ، صبح لے کر کے آنا، صبح ان سے بات کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم ابن حزام کو اور بدیل ابن ورقہ کو دونوں کو اپنے پاس روک لیا۔ ان دونوں نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ لیا، دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے پاس روک لیا، مکے کے حال احوال پوچھتے رہے، بات چیت کرتے رہے، یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتوں سے اطلاع فرماتے رہے۔ اچھا جی، اگلے دن صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کو لایا گیا تو ان کی گفتگو کیسی تھی، کیا انہوں نے کہا، انشاءاللہ کیونکہ ابھی وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے، کل اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ یہیں سے بات کو شروع کروں گا۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، بیچ میں ایک بات رہ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام بھی ابو سفیان تھا۔ یہ ابو سفیان الگ ہے، یہ ابو سفیان الگ ہے، یہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن بردر، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب یہ تھے، اور ایک شخص اور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتقہ کے بیٹے، غالباً ان کا نام عبداللہ تھا، کل دوبارہ دیکھ کر کے آ جاؤں گا، میں بھول جاتا ہوں، عبداللہ بن عاتقہ بنت عبد المطلب، ایک آپ کے چچا زاد بھائی اور ایک آپ کے پھپھی زاد بھائی۔ یہ دونوں بھی مکہ آتے ہوئے فتح مکہ کے راستے میں یہ دونوں بھی ملے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کا بھی واقعہ ہے، اور چند ایک باتیں ایسی تھیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کی باتوں سے بہت تکلیف ہوئی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ بہرحال یہ تھوڑا سا تفصیل والا قصہ ہے، یہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے کل ہی عرض کروں گا، اور یہ قصہ شروع کرنے کے بعد پھر فتح مکہ یعنی کہ مکے کے اندر کی انٹری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ہوئی، ابو سفیان سے کس قدر جو ہے تیز ترار گفتگو ہوئی ہے، اور حضرت ہندہ سے کیسی زبردست گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ ابو سفیان اور ہندہ دونوں ہی مسلمان ہو گئے تھے، دونوں ہی نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام قبول کرتے کرتے بھی ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دل کا جو آخری نقطہ تھا نا اس کو بھی رکھ دیا۔ یہ نہیں کہ منافقانہ کوئی رویہ اختیار کیا ہوتا، اللہ نہ کرے کوئی ایسا، صحابہ کرام ہیں بھائی، بعد میں ان کو صحابیات کے صحابہ کے لقب سے نوازا گیا، تو ان کے دل میں آخری کوئی خدشہ بھی تھا نا تو اس کو بھی اللہ کے رسول کے سامنے ظاہر کر دیا کہ ہمارے سامنے یہ بات ہے، اس بات کو بھی صاف کیجئے۔ یہ نہیں کہ اسلام ان کی گردن پر تلوار رکھ کر زبردستی ان سے کلمہ پڑھواتا ہو اور ان کے دل میں کوئی بات کوئی شکایت ہو اور اس کو صاف کیے بغیر وہ اسلام میں داخل ہو گئے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جتنی شکایتیں تھیں، جتنے معاملات تھے، سارے انہوں نے صاف کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کے جوابات دیے، پھر کہیں جا کر کے ان کا اسلام جو ہے وہ انہوں نے دل سے قبول کیا ہے۔ کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں آج چند ایک باتوں کو نقطہ بنا کر اور تاریخ کی کتابوں کو سامنے رکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتے، پہلے تو یزید کی وجہ سے، کیونکہ یزید امیر معاویہ کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، میں یزید کا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یزید سے وہ جانے اللہ جانے، معاملہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور امیر معاویہ کے والد یہ تھے ابو سفیان۔ تو بہت سارے لوگ جو پہلے یزید کو بہانہ بناتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان بدبختوں کی حالت اور کیفیت یہ کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے دامن کو ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بخشا، ابو بکر صدیق کو نہیں بخشا، ان سے کیا توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تاریخ کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام کے کردار کو پرکھتے ہیں اور ان باتوں کو بڑا زور شور سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد صحابہ کرام کے مرتبے طے کرتے ہیں، ان کی حالت تو ان کی اوقات دیکھو بھائی۔ صحابہ کرام کے مرتبے اگر دیکھنے چمکنے سمجھنے ہیں تو اس کے لیے قرآن اور سنت ہے، تاریخ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا ہم نے صحابہ کرام کو عقائد کی وجہ سے صحابی مانا ہے، اعمال کی وجہ سے صحابی نہیں مانا۔
اب یہ ایک عقیدے کی بات ہے، عقائد کی گفتگو ہے، جس کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ مولانا الیاس گھمن کو سنیے، آناف میڈیا سروس سرچ کر کے اس کو دیکھنا شروع کیجیے، تاکہ یہ باتیں خوب اچھی طریقے سے وضاحت کے ساتھ صاف ہو جائیں، آپ کے سامنے آ جائیں، اور یہ جو ڈھکوسلے بازی کرنے والے لوگ ہیں اور اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کی جو غلط فہمیاں، ان سے ہم اور ہماری نسلیں بچتی رہیں۔ تو ابو سفیان استغفر اللہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ان باتوں کو صاف نہ کرتے، اور حضرت ہندہ بھی ایمان لانے سے پہلے جو گفتگو جو میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا، کیسی انہوں نے گفتگو کی، اور اپنی آخری مرحلے تک کو انہوں نے صاف کر کے، حالانکہ چچے کی انہوں نے سپاری دی تھی ایک طریقے سے، قتل حضرت حمزہ کے قتل کے پیچھے حضرت ہندہ کا ہاتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، اور انہوں نے بھی دل سے اسلام کو قبول کر لیا۔ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے، اور ان کے شرور فتنوں سے اللہ پاک ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔